آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہمیں یقین سر ان کو الٹا لٹکائیں؟ حکومت میں آنے کا اتنا یقین اتنا کیسے ہو گیا کہ پاکستان واپس پہنچے ہیں؟ اس وقت سروے سے ووٹرز کے حوالے سے وہ کچھ اور بتا رہے تھے. اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ انتخابی تیاریاں بھی کر رہی ہے، لیکن اتنے اعتماد ہے کہ آپ معاشی ماہرین سے میٹنگ بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو حکومت میں آنے کا اتنا یقین، یہ یقین اتنا کیسے ہو گیا کہ حکومت میں آپ نے آنا ہے؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہمیں یقین؟ سر اگر اللہ تعالیٰ نے چیئرمین سلیم صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو 8 فروری کو ایک سرپرائز ملے گا، تو کوئی سرپرائز ملنے کی کوئی بندوبست کیا ہوا؟ ماہرین سے میٹنگ کرنا کیا اس بات کی گارنٹی کہ ہمیں حکومت مل جائے؟ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دی تو ہمیں تیار رہنا چاہیے. یہ ہے مقصود اس کا. جو انہوں نے کہا ہے چیئرمین طریقے وی ول گیو دیم اے سرپرائز انشاءاللہ. کہا جا رہا ہے کہ جیل سے رونے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں. آپ تو کبھی جیل میں روئے نہیں تھے، اب اقتدار میں آپ آ جائیں گے انہیں عام معافی کا اعلان کر دیں گے عمران خان کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے معافی ہم سب کو مانگنی چاہیے. میں نے گزارش کر دی کہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا، نواز شریف نے کبھی نہیں کہا تھا، میں نے کبھی نہیں کہا تھا ان کو گردن سے پکڑیں گے، ان کو الٹا لٹکائیں گے، ان کو اپنا سڑکوں پہ گھسیٹیں گے یا روئیں گے، میں ان کو بلاؤں گا. یہ تو نواز شریف نے کبھی نہیں کہا تھا. ہم نے اپنا کبھی اس کا سوچا بھی، کہنا تو دور کی بات. اللہ تعالیٰ سے ہمیں رحم مانگنا چاہیے، مغفرت مانگنی چاہیے. ملک میں اتنے مسائل ہیں کہ میاں صاحب کی طرف ہر شخص دیکھ رہا ہے اور میاں صاحب نے ان مسائل کو حل بھی کرنا ہے. اس وقت آپ کا نعرہ بھی ہے کہ پاکستان کو نواز. میاں نواز شریف کو جب بھی ملک ملتا ہے مسائل کی نعرہ نہیں، دعا ہے ہم سب کی. اللہ تعالیٰ مہربانی کر دے اور پاکستان کو نواز. جب بھی مسائل نہیں ہے، دعا ہے، دعا ہے. جب بھی مسائل آتے ہیں تو یہ دعا آتی ہے اور میاں صاحب پاکستان ملتا ہے بڑے حالات میں، پھر وہ بہتر کرتے ہیں. کچھ بیرونی اور کچھ اندرونی قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں پاکستان ترقی نہ کرے، جیسے ایک سب قانونی بن کے رہے. وہ قوتیں کبھی ختم ہو سکتی ہیں، خواہ وہ اندرونی ہو یا بیرونی. ملک اچھا چلتا رہے تاکہ ہم کل کو پاکستان دے کے جائیں. اٹس آل اپ ٹو اس. یہ ہم پر منحصر ہے. سختیاں آتی ہیں، اپنا اونچائی بھی آتی ہے، ڈھلان بھی آتی ہے، کبھی برا وقت آتا ہے، کبھی اچھا وقت آتا ہے. بڑے تحمل برداشت کے ساتھ 25 کروڑ عوام کی اگر ہم ان کو سامنے رکھ لیں کہ ان کی خاطر ہم نے ہر چیز کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، صبر بھی کرنا ہے، تحمل بھی اختیار کرنا ہے، یقین کریں کہ پہاڑ نما مسائل بھی حل ہو. اور بلہ بھی لے لیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پھر رکاوٹ بن سکتے ہیں آپ کے لیے؟ یہ ہے کہ بلہ کیا میں نے لیا یا نواز شریف نے لیا؟ پوری قوم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا. 10 گھنٹے وہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز لائیو چلی. وہاں پر ثبوت پیش کرتے جو ان کو ان سے مانگے گئے. وہاں پر وہ تمام جو دلائل تھے وہ دیتے جو ان سے پوچھے گئے. وہاں پر ثبوت میں نے تو پیش نہیں کرنے تھے یا میاں نواز شریف تو پیش نہیں کرنے تھے. شیر تو ہمارا چنا گیا تھا نا 2018 میں. آپ کو اس کا اچھی طرح علم ہے. آج اگر بلہ ان سے چنا ہے تو ان سے پوچھیں آپ کہ آپ نے یہ جب آپ کو کہا کہ ایک سال پیٹرا پارٹی یا جو آپ کے اندر داخلی جو انتخابات وہ کروائے، کیوں نہیں کروائے؟ کیوں نہیں الیکشن کمیشن کی ساری جو انہوں نے ضروریات پوری؟ بلہ اگر ہوتا تو ہم اپنا شیر بلے کا مقابلہ کرتا جس طرح ماضی میں کرتا. اگر بلہ نہیں ہے ان کے اپنی غلطی کی وجہ سے تو اس کے قصوروار ہم تو نہیں. علماء کی پی ڈی ایم حکومت تھی آپ کی، اس میں الزام یہ ہے کہ مہنگائی کا طوفان اس علماء میں زیادہ آیا. ایک تو سوال یہ ہے جی اس کا کیا الزام آپ قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے جی کہ ماضی کے جو آپ کے دوست تھے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ آج کل بہت محبت کے پھول آپ پہ نچھاور کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے جی؟ وڈی صاحب، مہنگائی جو 2017-18 میں تھی وہ سارے اشاریے آپ وقت ضائع کرتا. تاریخ کی سب سے کم سطح پر مہنگائی یا جس کو انفلیشن کہتے ہیں نواز شریف کے دور میں تھی 3.5%. جب 2018 میں کا سازش کے ذریعے عمران خان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھایا گیا تو آپ نے دیکھا ان 4 سالوں میں کیا ہوا. میں نے بتا چکا ہوں، ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. چینی جو 52 روپے پہ تھی وہ 100 روپے کو کراس کر گئی. جو آٹا جو 35 روپے کلو تھا وہ کہاں آسمان سے باتیں کرنے لگا. چینی انہوں نے ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کی، گندم ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کی، ڈالرز اربوں ڈالر ضائع کیے لوگوں کی جیبوں میں، ونڈ فال پروفٹ گئے. حقائق سے منہ نہیں چرانے چاہیے. عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی. اچھا، یہ ہے جی شہباز شریف صاحب، وہ جو کہتے ہیں بالکل اس کا الٹ کرتے ہیں. جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ بڑے اشعار بھی پڑھتے ہیں اور حقوق کی اور عوامی بہبود کی بات کرتے ہیں، قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں، شخصی آزادی کی بات کرتے ہیں، میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں، ملک کی ترقی اور خوشحالی کی بات کرتے ہیں. لیکن
جو ہی وہ اقتدار میں آئے انہوں نے کیا کر دیا. تنقید تو وہ کر رہے تھے عمران خان کے دور میں پیٹرول کا ریٹ کیا تھا, گندم کا ریٹ کیا تھا, چینی کا ریٹ کیا تھا. میاں صاحب آج دیکھیے, آج آپ کے دور میں آپ ہیں PDM-2 کی حکومت اور وزیر اعظم ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے انڈسٹری بند کر دی, ریمیٹنس گرا دی, آپ نے جو ایکسپورٹ ہے وہ بند کر دی, ایک لحاظ سے آپ نے ناک میں دم کر دیا. انڈسٹری بند, فارماسیوٹیکل کمپنیاں اور ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے کارخانے بند کر کے ملک چھوڑ گئیں, اور وہ آپ نے بینکوں کو نوازنے کے لیے بینک کا انٹرسٹ ریٹ اتنا بڑھا دیا. آپ نے عوام الناس کی قوت خرید ختم اور تقریباً ختم کر کے رکھ دی, اور مہنگائی کو آسمانوں تک پہنچا دیا. بجلی کا بل بھرنے کے لیے سارے مہینے کی آمدن ایک عام آدمی خرچ کرتا ہے, اور اس کے پاس بچوں کی تعلیم اور تربیت اور ان کی صحت اور ان کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا. آپ نے تو قیامت صغریٰ بلکہ قیامت کبریٰ برپا کر دی ہے. آپ کے اسی رویوں کی وجہ سے ملک سے چھوڑ کر لوگ جو ہے یونان کے ساحلوں میں جا کے ڈوبنا تو قبول کر لیتے ہیں, لیکن اس ملک میں سانس لینا ان کے لیے دشوار ہوتا جا رہا ہے. فیکا قوانین, بولنے پہ اب پابندی, کہتے ہیں میں اب بلا آپ نے نہیں چھینا تھا. یہ آپ ہی کا وہ سسٹم ہے ترتیب کردہ. آپ اگر اس کے کل پرزے اور دست و بازو نہ بنتے تو کسی کو جرأت نہ ہوتی اس طریقے سے جمہوریت کا عہدہ کا لبادہ اوڑھ کر تو وہ سارے اقدامات کیے جاتے جو عوام الناس اور وطن عزیز کے کم از کم مفاد میں نہیں ہیں بلکہ ان کے نقصان میں ہیں. ایسی جو پالیسیز ہیں ان کا حصہ 40-45 سال سے آپ کی پارٹی اور آپ کے بڑے بھائی 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ کر, اور جو آج کل جن کو صدر آپ نے بنایا ہوا ہے, ان کی پارٹی کے ساتھ باریاں لگا کر یہی کچھ آپ نے کیا نا, بجائے اس کے کہ اثاثے کو وطن عزیز کے بڑھتے آپ نے کم کیے. بینک آپ نے لوٹ سے لگا دی, بیچ دیے. آپ نے بڑے بڑے ادارے بیچ دیے, بڑے بڑے آرگنائزیشن جو ہیں ان کو خسارے میں ڈال دیا. کسی کو اپنے اصول اور قانون کے مطابق اور اپنے آئین کے اور حلف کے مطابق کام کرنے سے جیسے بزرگ قوت آپ نے منع کر دیا ہو. نہ عدالتیں انصاف دے رہی ہیں, نہ ادارے دوسرے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے اثاثے تو بیچ دیے, ملک کے بہت بڑے بڑے اداروں کو تو گروی رکھ دیا, اور بہت بڑی بڑی جو قدرتی وسائل ہیں ان کی سودے بازی کر دی اور قرضے بڑھا دیے. اب جب غلامی آپ کو کرنی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے آپ کو اتنا قرض دیا تھا تو پھر ان کی بات میں مانی جائے گی. یہ تھی آپ کی پالیسی, اور آپ کا خیال یہ تھا کہ آپ ہی اقتدار میں رہیں گے, دوسرا کوئی آئے گا نہیں. یہ تو ایک چانس ملا عمران خان کو اقتدار میں آنے کا تو اس نے تمام پول آپ کے کھول دیے. اب وہ جیل میں بیٹھا سب کو ننگا کر رہا ہے. یہ انٹرویو بے شک اس وقت کا ہے جب یہ PDM-1 کی حکومت نگران حکومت کی شکل میں موجود تھی, لیکن اسی وقت سارا کچھ کیا جا رہا تھا. اس سوال پر کہ 8 فروری کو کیا آپ جو سرپرائز دیں گے, تو آپ نے کہا کہ وہ سرپرائز ہوگا. کتنی توڑ مروڑ کے باتیں کرتے ہیں. آپ نے کہا جی پاکستان کو نواز دو سے مراد لوگوں نے یہ لیا کہ نواز شریف کو جو ہے پاکستان کا وزیر اعظم دوبارہ بنا دو, اور آج آپ کہتے ہیں نہیں وہ تو ایک دعا ہے. کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. بلہ چھیننے کا آپ انکار کرتے ہیں, جبکہ بلہ چھین میں آپ کا بہت بڑا رول تھا, اور بلہ چھیننے کے باوجود بھی آپ جب الیکشن نہ جیت سکے, صرف 16-17 سیٹیں جیتیں, تو پھر سارے کا سارا سسٹم ہی لپیٹ دیا گیا, اور مصنوعی طور پہ جو اقتدار آپ کے لیے ترتیب دیا گیا اس کو آپ نے قبول کر لیا, اور ان شرائط پہ قبول کیا